اور مقطع ہے اس کا کہ ہم نہیں ان میں سے جو لوگ عماد اپنے ماضی سے بھی شرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص نے نا ایک زمانہ جاہلیت گزارا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اس زمانہ جاہلیت میں بہت کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور منشا کے خلاف نہیں ہوتا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں گناہ کبیرہ کی ہی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھا سکتے ہیں کہ ہم نے گناہ کبیرہ کبھی نہیں کیے، قتل کبھی نہیں کیا، زنا کبھی نہیں کیا، شراب کبھی نہیں پی۔ لیکن یہ بہت چھوٹا بینچ مارک ہے خود کو جج کرنے کا۔ شرک خفی بھی تو ہوتا ہے۔ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا سیلف آڈٹ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ نے بڑی غلط زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن اس کو آن کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو آن نہیں کرتے اور آنکھ بند کر لیتے ہیں، ریت میں سر دے دیتے ہیں کسی شتر مرغ کی طرح، وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو فیس کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ میں تھا، ہاں یہ میری ریئلٹی تھی، اور ہاں میں اس لمحے میں بدلنے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ کو رونا چاہیے، سجدے میں جانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ وہ 1 منٹ لگے، 1 دن لگے، 1 ہفتہ لگے، 1 سال لگے، جب تک آپ کے قلب کو یہ تسلی نہ ہو جائے کہ میں نے رو رو کے منا لیا رب۔ اور پھر جب آپ کو ایک دفعہ قلب قائم ہو جائے تو پھر آپ کو بار بار اس کی معافی بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ جنرل معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، لیکن پھر ان میں سے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس کی توبہ بھی نہیں کرنی، اس لیے کہ جب تم نے ایک دفعہ صحیح معنوں میں توبہ کی اور اللہ نے تمہیں قلب کو یہ احساس دیا ہے کہ توبہ قبول ہوئی ہے، تو اب خود کو بدلو، اور اب ماضی میں جو کیا اس کے بارے میں سوچنے کی بجائے مستقبل میں جو کرنا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ تو اس پہ ہے یہ شعر کہ میں اس کو آن کرتا ہوں، جو زندگی غلط زندگی گزاری ہے اس کو آن کرتا ہوں۔ میرے بہت سے اشعار میں یہ ذکر ہے، تو ہم نہیں ان میں سے جو لوگ عماد اپنے ماضی سے بھی شرماتے ہیں۔